السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ہے کسی کی زندگی پر بیتی ہوئی ایک سچی کہانی۔ اپنی آج کی اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ویورز سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کے اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ ان دنوں میں فائن آرٹسٹ کی طالبہ تھی۔ تمام وقت کلاس میں تصویر بناتے گزرتا۔ اس روز بہت تھک گئی تھی۔ آہستہ روی سے کالج سے نکل کر بس تک آئی۔ بس پہلے ہی بھر چکی تھی۔ بڑی مشکل سے دروازے کے پاس قدم جمانے کی جگہ ملی۔ دروازے کے پاس کھڑی تھی کہ ایک نوجوان طالب علم کچھ اس طرح عجلت میں چڑھا۔ اگر میں اس کا بازو تھام نہ لیتی تو وہ پائیدان سے گر پڑتا۔ چونکہ اسی لمحے بس چل دی۔ اس کو سنبھلنے کا بمشکل موقع ملا۔ سارا وقت خوفزدہ رہی کہ دوران سفر یہ نوجوان جھٹکے سے گر نہ پڑے، کیونکہ دروازے کے پاس لگا ہینڈل پکڑ کر لٹکنے کا انداز بہت ہی خطرناک تھا۔ طرح یہ کہ دوسرے ہاتھ میں وہ اپنا بھاری سامان پکڑے ہوئے تھا۔ بالآخر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اس کا سامان پکڑ لیا، جو چند تصاویر، ماں فریم اور رنگ و برش کے ڈبے پر مشتمل تھا۔ جب میرا سٹاپ آ گیا تو سامان اس کو دے کر میں اتر گئی۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور میری جگہ کھڑا ہو گیا۔ کچھ ماہ بعد فائنل ایئر مکمل ہو گیا اور میں رزلٹ کا انتظار کرنے لگی۔ ساتھ ہی ملازمت کی جستجو بھی جاری تھی تاکہ نتیجہ آنے تک کوئی اچھی جاب تلاش کر لوں۔ جو ہی رزلٹ آیا، ایک اشتہاری کمپنی میں خالی آسامی پر بطور آرٹسٹ میری تعیناتی ہو گئی۔ بہت خوش تھی چونکہ کمپنی معیاری تھی، تنخواہ بھی اچھی تھی۔ یہاں میرے ساتھ کافی لڑکے اور لڑکیاں تعینات ہوئے جو تازہ فائن آرٹ مکمل کر کے آئے تھے اور اب ہم مل جل کر کام کر رہے تھے۔ مجھ کو اس کمپنی میں کام کرتے 2 سال ہوئے تھے کہ ایک دن آرٹ ڈائریکٹر صاحب نے بلا کر کہا، مس سیما، آپ کو اس نئے آرٹسٹ کے ساتھ مل کر پروجیکٹ مکمل کرنا ہوگا۔ میں نے نئے آنے والے آرٹسٹ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو یہ چہرہ مجھے جانا پہچانا لگا۔ تاہم یاد کے پردے پر اس کی تصویر اس قدر دھندلی تھی کہ باوجود ذہن پر زور دینے کے میں اسے نہ پہچان سکی۔ باس کے آفس سے نکل کر ہم آرٹ روم میں آ گئے جہاں سٹینڈ پر کینوس لگے ہوئے تھے اور ہم کو ڈائریکٹر کی ہدایت کے مطابق ایک اشتہار کے لیے اسکیچز بنانے تھے۔ اس نے دیے گئے ٹاسک کو مکمل کرنے میں میری مدد کی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ کام کی تکمیل کے لیے مجھے جو پارٹنر ملا ہے وہ بہت لائق اور ہنرمند ہے۔ اس نے پہلی بار ہی میرے کام میں غلطیاں نکال کر درستگی کر دی تو میرا بنایا ہوا اسکیچ اوکے ہو گیا۔ آج میں سخت محنت سے بچ گئی تھی۔ اسکیچ کو درست کرنے یا دوبارہ بنانے کی ضرورت نہ پڑی۔ دل سے دعا کی، خدا کرے یہ شخص ہی کام میں ہمیشہ میرا پارٹنر رہے۔ میں اس سے بہت کچھ سیکھ لوں گی۔ رفتہ رفتہ شرجیل سے مانوس ہونے لگی۔ ہم اس طرح بات کرتے جیسے ایک دوسرے کو عرصے سے جانتے ہوں۔ شرجیل بہت اچھی فطرت کا حامل تھا۔ وہ قدم قدم پر میرا خیال رکھتا تھا۔ میرے کام کو اس کا مشورہ 4 چاند لگا دیتا اور میری بنائی ہوئی پینٹنگز کو جب وہ درست کرتا تو وہ منہ سے بولنے لگتی تھی۔ کچھ عرصے تک ہم نے ایک دوسرے سے متعلق ذاتی سوالات سے گریز کیا، بس اپنے کام سے کام رکھا۔ رفتہ رفتہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ بنتی گئی۔ میں نے ایک روز پہل کی اور پوچھا، شرجیل، کچھ اپنے بارے میں بتاؤ، کہاں رہتے ہو اور کچھ اپنی فیملی سے متعلق۔ میں ایک متوسط طبقے کے علاقے میں رہتا ہوں اور غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس نے صاف گوئی سے کہا، لیکن آپ میرے بارے میں جان کر کیا کریں گی؟ آج کل کی لڑکیاں ایسے نوجوانوں کے بارے میں جان کر خوشی محسوس کرتی ہیں جو اعلیٰ سوسائٹی اور دولت مند گھرانے کے چشم و چراغ ہوں۔ میں بھی متوسط طبقے سے تھی۔ والدہ بیوہ ہو گئی تھی جب ہم 3 بہنیں چھوٹی سی تھیں۔ بڑی مشکل سے تعلیم مکمل کی اور آج اس قابل ہو گئی تھی کہ اپنی والدہ اور بہنوں کی کفالت کر رہی تھی۔ تم کسی کمپلیکس کا شکار مت ہو۔ میں خود تمہارے جیسے طبقے سے ہوں، کوئی امیر زادی نہیں ہوں۔ اگر ہوتی تو یہاں مشقت نہ کر رہی ہوتی۔ میری تصویروں کی نمائش بیرون ملک کے آرٹ کونسل میں کی جا رہی ہوتی۔ اچھا، اب تم اتنی بڑی آرٹسٹ بھی نہیں ہو۔ وہ ہنس دیا تھا۔ شرجیل کا یوں ہنسنا مجھے بھلا لگا۔ بے اختیار منہ سے نکل گیا، لگتا ہے جیسے میں تم کو جنموں سے جانتی ہوں۔ جانے کیوں مجھ کو ایسا لگتا ہے۔ جانتی ہو، خوب جانتی ہو، مگر پہچانتی نہیں ہو۔ کیا تم اپنے اس فکرے پر روشنی ڈالو گے؟ میرے پاس روشنی ہے نہیں تو ڈالوں کیا؟ اس نے بات کو ہنسی میں ٹال دیا۔ ایک روز اس نے بتایا
کہ جس کالج سے میں نے آرٹ کی تعلیم مکمل کی تھی وہ وہاں 1 سال مجھ سے جونیئر تھا، تبھی میں نہیں پہچانتی کیونکہ میں اپنے جونیئر سے ملتی ہی نہیں تھی، لیکن آج ایک جونیئر تمہارے کام آ گیا ہے، وہ فخر سے بولا تو اس بار میں ہنس دی۔ میری چھوٹی بہن کی منگنی تھی، میں نے اپنے دیگر کولیگ کے ساتھ اسے بھی مدعو کیا، وہ ہمارے گھر آیا، بس چند ہی لوگ تھے، ہمارے گھر آ کر جیسے اس کے سارے اندیشے دور ہو گئے ہوں۔ اگلے دن کہنے لگا، آپ کی والدہ اور بہنوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اب کوئی خوف نہ رہا۔ کیسا خوف؟ کسی سیٹھ کے دبدبے کا خوف۔ آپ شکل و صورت سے کسی رئیس یا سیٹھ کی صاحبزادی لگتی ہیں، ایسے میں خواب بننا مشکل ہوتے ہیں۔ آپ کون سے خواب بن رہے ہیں؟ وہ بولا، جالون جیسے خواب، جیسے مکڑی بنتی ہے۔ وہ بس ایسی ہی باتیں کرتا کہ انسان لاجواب ہو جاتا۔ ایک روز میں بھی موڈ میں آ گئی اور اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا، شرجیل، بچپن میں نے بہت برے دن دیکھے، لیکن پھر ماموں جان نے ہم کو اپنے گھر رکھ لیا، وہ خوشحال آدمی تھے۔ جب سسرال والوں نے امی جان کو نکالا تو ہمارے پاس سر چھپانے کو گھر بھی نہ تھا، حالانکہ میں نے ایک بہت بڑی حویلی میں جنم لیا تھا۔ ماموں جان نے میری تعلیم پر خصوصی توجہ دی، ان کے ہوتے ہوئے خود کو کبھی یتیم نہ سمجھا، لیکن ان کی زندگی کم تھی، وہ صرف 8 برس ہی جی پائے۔ اس کے بعد امی جان نے اپنے سسرال والوں سے رابطہ نہ کیا، ان کو ڈر تھا کہ جائیداد کی خاطر میرے تایا چچا ہم کو گواہ نہ کر لیں۔ وہ جائیداد کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، ہم کو جان سے مار سکتے تھے، یہ امی جان کا خیال تھا۔ وہ ان لوگوں سے اس قدر ڈرتی تھی کہ ماموں کو بھی منع کر دیا کہ میرے سسرالیوں سے رابطہ نہ کرنا، جائیداد کے لیے کیس بھی نہیں کرنا۔ وہ کہا کرتی تھی کہ مجھے ایسے کباب کی ضرورت نہیں جو چونٹیوں بھرا ہو۔ تایا بے اولاد تھے اور چچا بیرون ملک رہا کرتے تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ جب وہ 5 سال کا ہوا تو چچا اسے اور اپنی زوجہ کو تایا کے حوالے کر کے دوبارہ بیرون ملک چلے گئے، جہاں انہوں نے دوسری شادی ایک گوری سے کر لی، پھر وہاں کے ہو رہے۔ میں نے اپنے چچا کے بیٹے اور اس کی والدہ کو کبھی نہیں دیکھا، وہ لوگ ابو کی وفات پر بھی نہ آ سکے۔ والدہ کی وفات ایک ٹریفک حادثے میں ہوئی۔ میری زندگی کے بارے میں یہ حقائق سن کر وہ افسردہ ہو گیا۔ اس کے بعد شرجیل وقتاً فوقتاً امی سے ملنے ہمارے گھر آنے لگا، وہ امی کو پسند آ گیا تھا۔ شرجیل نے میری ماں کی نظروں میں پسندیدگی کو قبول کر لیا۔ تبھی ایک روز وہ اپنی ماں کو لے کر آ گیا۔ دونوں خواتین نے خوش خلقی سے بات کی۔ شرجیل کی والدہ اپنا مدعا زبان پر لے آئیں، انہوں نے امی سے شرجیل کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ امی بولی، بیٹی سے پوچھ کر جواب دوں گی۔ امی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ہاں میں جواب دیا۔ یوں میری رضا سے ہماری شادی ہو گئی، ہم دونوں بہت خوش تھے۔ شرجیل شہر میں کرائے کے مکان میں اپنی والدہ کے ساتھ رہا کرتا تھا، میں بھی ان کے ہمراہ رہنے لگی۔ امی جان میری چھوٹی بہنوں کے ساتھ قیام پذیر تھی، میں تقریباً روز ہی شرجیل کے ہمراہ ان کی خیر و دریافت کرنے چلی جاتی تھی۔ ایک روز گاؤں سے سندیسہ آیا کہ شرجیل کے تایا فوت ہو گئے ہیں۔ شرجیل اور ان کی والدہ گاؤں جانے لگے تو مجھ سے کہا کہ تم بھی چلو۔ جب ہم گاؤں پہنچے میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ حویلی وہی تھی جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ میں نے شرجیل سے کہا کہ تم کہتے تھے تم غریب ہو، لیکن یہ گھر کسی غریب کا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ میرے ابا جان کا گھر ہے، میرا نہیں ہے، اور یہ میرے بھی ابا جان کا گھر ہے۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، میں یہاں پیدا ہوئی اور جب میں 6 برس کی تھی مجھ کو اس حویلی سے نکال دیا گیا تھا۔ ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا، ابو نے والدہ کو طلاق دے دی تو امی مجھے لے کر اپنے والد کے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد دوبارہ اس حویلی میں قدم رکھنا نصیب نہ ہوا۔ اگرچہ تایا پیار کرتے تھے، لیکن نانا اور ماموں کو اس قدر خفگی تھی کہ انہوں نے ہم کو دوبارہ ان کے پاس جانے نہ دیا اور قطع تعلق کر لیا۔ آج تایا کی وفات کی اطلاع پر میں نہ رہ سکا۔ امی نے بھی یہی مناسب جانا۔ تایا اپنی بھابھی اور بھتیجوں کی جائیداد پر یوں قابض ہوئے کہ انہوں نے امی سے کاغذات پر دستخط کرا لیے۔ تبھی امی بیچاری ہم تینوں لڑکیوں کو لے کر یہاں سے بے دخل ہو کر چلی گئیں۔ میری بہنوں کو تو اس حویلی میں رہنا بھی یاد نہیں، اور امی کچھ نہ بتاتی تھیں۔ ان کو یہی خوف تھا کہ کہیں تایا اور رشتہ دار ہم کو جائیداد کی خاطر کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ باپ کی حویلی میں ہفتہ بھر شرجیل اور ان کی والدہ کے ساتھ ٹھہری رہی۔ تائی نے ہم سے بہت اچھا سلوک کیا اور کہا کہ اس جائیداد کے تم لوگ اصل وارث ہو، اس پر میرے بھائیوں اور بھتیجوں کا کوئی حق نہیں۔ میں تمام کاغذات آپ لوگوں کے حوالے کروں گی، اپنی ماں کو بھی بلوا لو۔
شرجیل میری امی کو لینے چلے گئے۔ جب وہ میری والدہ اور بہنوں کو لے کر آئے تو امی اس گھر کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئی۔ انہوں نے کہا، میں تو تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ میری بچیاں یا میں کبھی اس حویلی میں قدم رکھیں گے۔ یہ گھر، یہ سامان اور یہ اراضی جو تمہارے والد کے حصے کی ہے، یہ آج تمہاری ہے۔ میں تمہارے تایا کے خوف سے یہاں کا ذکر تم لوگوں سے نہ کرتی تھی، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا شرجیل میرا چچا زاد ہے، نہ اس کو پتا تھا کہ میں اس کی کون ہوں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ تایا کی جائیداد ہم کو مل گئی۔ جس شخص نے ہم کو جائیداد سے محروم رکھنا چاہا تھا، اس کا بھی حصہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دامن میں ڈال دیا۔ اگر تایا ہم کو اپنی اولاد سمجھ لیتے تو انہیں اپنے بے اولاد ہونے کا بھی غم نہ ہوتا۔